اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرات، ہماری سیریز قرآن قصے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج آپ کی یہ ویڈیو آپ ماہ مبارک رمضان کی شب 23 یعنی شب قدر ملاحظہ فرمائیں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے پچھلی قوموں کو کن گناہوں کی بنیاد کے اوپر کیسے کیسے عذاب میں مبتلا کیا، انہیں تباہ و برباد کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ عذاب نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور شاید یہ اسی لیے ہے تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ عذاب کرنا نہیں چاہتا۔ اگر انسان چاہ لے تو اللہ اس کو عذاب سے بچا سکتا ہے۔ آج چونکہ رات مغفرت کی ہے، عشرہ مغفرت کا ہے، دعاؤں کے قبولیت کا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے مغفرت کی رات ہے، اس لیے میں نے اس مناسبت سے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انبیاء میں ایک نام ہے جناب یونس علیہ السلام کا، اور پچھلی قوموں میں صرف ایک یہ وہ جناب یونس کی وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب آنے کے بعد محفوظ فرمایا۔ قرآن مجید میں جناب یونس کا نام 4 جگہ آیا ہے، اور ایک جگہ آپ کو ذنون کہہ کے بلایا گیا ہے، اور ایک جگہ صاحب حوت کہہ کے بلایا گیا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے 148 تک تفسیر جناب یونس کا ذکر ہوا ہے۔ جناب یونس جب 30 سال کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی نینوا میں، جو عراق میں ہے، قوم کی طرف بھیجا تھا کہ جائیں، جا کے لوگوں کو ہدایت کریں، ان کو سمجھائیں، دین کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں، بت پرستی، برائی اور تمام خرافات سے ان کو روکیں۔ جناب یونس گئے، اور جناب یونس نے 33 سال وادی نینوا میں لوگوں کے درمیان تبلیغ کی۔ یہ مسائل بہت اہم ہوتے ہیں مبلغین کے لیے، جو ایک دو تقریر کے بعد لوگ باتیں نہیں مانتے ہیں تو وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور نروس ہو جاتے ہیں۔ جناب یونس نے 33 سال وادی نینوا میں تبلیغ کی۔ 33 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں کل 2 لوگ ایمان لائے۔ ایک کا نام تھا روبیل، جو عالم، حکیم، دانا اور سمجھدار آدمی تھے، اور ایک کا نام تھا تنوخہ، جو عابد اور زاہد تھے۔ جناب یونس 33 سال تبلیغ کے بعد اللہ سے دعا کرتے، پالنے والے میں تھک گیا ہوں، 33 سال تبلیغ کرتے کرتے کوئی ایمان نہیں رہا ہے، کوئی میری بات نہیں مان رہا ہے، بلکہ اس کے برخلاف میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مجھے برا کہا جا رہا ہے، پالنے والے ان کے اوپر تو عذاب نازل کر دے۔ جناب یونس نے دعا کی، ان کی دعا قبول، البتہ اس کی ڈیٹیل بہت ساری ہے۔ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہ شوال کے وسط میں 4 شنبے کے دن اس قوم پر عذاب آئے گا۔ جناب یونس روبیل کے پاس گئے۔ روبیل نے کہا، اے نبی اللہ دعا کرو عذاب نہ آئے، شاید لوگ پیش ہو جائیں۔ لیکن جو تنوخہ تھے، عابد تھے، کہتے نہیں یا نبی اللہ، یہ قوم بڑی خطرناک ہے، اس سے اللہ کا عذاب آنا چاہیے، ان کو تباہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے دونوں میں اختلاف بھی ہوا، عالم اور عابد میں اختلاف بھی ہوا، اور آخر کار اس عابد کے اصرار پر جناب یونس نے دعا کی اور عذاب کی خبر آ گئی۔ جناب یونس علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اور عابد نے آ کے اعلان کیا کہ دیکھو 4 شنبے کو عذاب آئے گا۔ لوگوں نے ان کو نکال کے باہر، بھگو یہاں سے، عذاب کیا آئے گا، بڑے عذاب کرنے والے ہو۔ ان لوگوں کو نکال کے شہر سے باہر کر دیا۔ لیکن روبیل نہیں گئے۔ 4 شنبہ جب نزدیک ہوا، روبیل ایک پہاڑی پہ گئے، دیکھا کہ عذاب کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ لوگوں سے مخاطب ہوئے، اے اللہ کے بندو، آؤ اللہ کی طرف آؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور اس کے بعد لوگ جب آثار عذاب نمودار ہوئے تو لوگ دوڑے اس عالم کے پاس آئے، کہا کیا کرنا چاہیے؟ روبیل نے حکم دیا، سب لوگ گھر سے نکل جاؤ، میدان میں آ جاؤ، صحرا میں آ جاؤ، بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کرو، جانوروں کو ان کے بچوں کو سے الگ کرو، اور چیخ چیخ کے گریا کرو، اور اپنے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔
سب لوگوں نے ایسے ہی کیا، میدان میں لے کے بچوں کو آگے، بچوں کو ماں سے الگ کر دیا، بچے چیخ رہے رو رہے ہیں، جانوروں کو بچوں کو سے الگ کر دیا، جانور بچے رو رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی چیخ رو رہے ہیں، پالنے والے معاف کر دے، غلطی ہوئی ہم سے، معافی چاہتے ہیں، استغفار، حقیقی استغفار۔ ادھر روبیل بھی اللہ کی بارگاہ میں، پالنے والے تیرے بندے ہیں، انہیں معاف کر دے۔ عذاب کے آثار نمودار ہوئے تھے، عذاب آ رہا تھا، ایک زرد آندھی آ رہی تھی۔ جب ان کو اس طریقے سے گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل اس عذاب کو جا کے پہاڑوں میں گرا دو، پہاڑوں میں گرا دو، اور عذاب ٹل گیا۔ لوگوں نے اللہ کو شکر ادا کیا، ایمان لے آئے اور اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ ادھر جناب یونس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جب نکلے یہاں سے تو گئے دریا کنارے گئے، وہاں انتظار کر رہے تھے، کشتی آئی، کشتی میں جگہ نہیں تھی، انہوں نے بڑا ریکویسٹ کیا، بھائی میرے کو سوار کر لو، کشتی نے ان کو کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 139 سے گفتگو یہاں شروع ہوتی ہے۔ خوب، جب کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صافات آیت نمبر 139، ان یونس لمن المرسلین، یونس مرسلین میں سے تھے، نبی تھے ہمارے، اذ ابق الی الفلک المشحون، ان کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا گیا، فساہم فکان من المدحضین۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب مچھلی نے آ کے منہ کھولا اور مچھلی کو کچھ چاہیے تھا، کھانا چاہیے تھا، لوگوں نے کہا کہ کس کو ڈالا جائے، کس کو ڈالا جائے، کیا کیا جائے؟ قرآن نکالا گیا، 3 مرتبہ جناب یونس کا قرآن نکلا، اور آخر میں ان کو کیا کیا گیا؟ اس کے اندر جب قرآن کے نام آیا، فالتقمہ الحوت وہو ملیم، اس مچھلی نے ان کو کیا کیا؟ فالتقمہ، نگل لیا، گھونٹ لیا۔ اب جناب یونس 1 ہفتہ اس کے پیٹ میں رہے، یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے، ورنہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے۔ 1 ہفتہ اس کے اندر رہے، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر جناب یونس وہاں تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اس کے پیٹ میں قیامت تک باقی رہتے، یوم یبعثون، فنبذناہ بالعراء وہو سقیم۔ پھر 1 ہفتے بعد اس مچھلی نے دریا کے کنارے لا کے جناب یونس کو اگلا۔ 1 ہفتے میں روایتوں میں لکھا ہے کہ ان کے جسم کا گوشت بالکل گل گیا، اگر مکھی بھی بیٹھتی تو اس کے پیر ان کے جسم کے گوشت میں دھنس جاتے تھے، اتنا ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ مچھلی کا پیٹ کتنا گرم ہوتا ہے۔ تو فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، ان کو لا کے دریا کنارے اگلا گیا، اور وہ سقیم تھے، مریض تھے، اتنی ان کی ہمت نہیں تھی اٹھ کے بیٹھ سکتے، وہ ہل نہیں سکتے تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، تو ہم نے ان کے لیے ایک کدو کا جھاڑ اگایا تاکہ اس کے درخت کے سائے میں سکون سے کچھ دن 1 ہفتہ وہاں پڑے رہے۔ پھر جب باڈی میں ان کے تھوڑا طاقت آئی، جسم ذرا سا کڑک ہوا، تو وہاں سے اٹھے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تو ہم نے ان کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کے درمیان پھر بھیجا کہ جاؤ جا کے تبلیغ کرو۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب جناب یونس یہاں سے چلے گئے، سب قصہ ہو گیا، تو ان کی قوم ان کا انتظار کر رہی تھی کہ جناب یونس آئیں تو ہم ان کے اوپر ایمان لائیں، اور جب جناب یونس دوبارہ پہنچے تو لوگوں کا استقبال کیا، ان پر ایمان لائے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہاں کے اوپر رہ کے پھر اس کے بعد سکون سے زندگی گزاری۔ اے عزیز، آج کے اس پورے قصے کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خدا سے اگر استغفار کرے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک تفصیلی روایت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی موت سے 1 ہفتہ پہلے، 1 سال پہلے، 6 مہینہ پہلے، 3 مہینہ پہلے، 1 مہینہ پہلے، 1 ہفتہ پہلے، 1 دن پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، حتیٰ کہ اگر ملک الموت کی ملاقات سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ آج کی رات شب قدر ہے، اور اللہ سے معافی کا زمانہ ہے۔ ہمارے لیے، اپنے لیے، برادران ایمانی کے لیے، مومنین کے لیے، جو لوگ دین سے برگشتہ ہیں ان کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات مغفرت کی پیرے معبود، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، اور ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ جو آئی ہوئی عذاب کو ٹال سکتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ خداوند ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔